پلان دیا گیا تھا اس کے مطابق جو ضروری تھا وہ میں نے سمجھا. بہرحال اب چونکہ وقت کی گنجائش ہے بی بی سے ہم نے حکم لیا ہے کہ آپ ضرور خطاب فرمائیں گے. آپ کے بہت چاہنے والوں میں سے ہیں ندیم اکڑ کارا صاحب. جناب منظور الہی صاحب، میری لائی قابل احترام سارا الہی صاحبہ، رسنا الہی صاحبہ اور پیپلز پارٹی ڈنمارک کی جان چودھری ناصر محمود صاحب، اور خاص طور پر میں پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے یہاں پر دعوت دی. اور میرے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ میری قائد اس جلسہ میں موجود تھی اور اس نے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک میں دعوت دی. میں ان کا بے حد مشکور ہوں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. باتیں میں نے بہت کرنی تھی، ذہن بھی بنا کر آیا تھا، لیکن انتہائی مختصر الفاظ میں میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ میں بھی اپنی قائد کو سننا چاہتا ہوں. آج کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں قیادت کا فقدان ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان ترقی کی راہ پر نہیں چل رہا. اور کیا ہے کہ وزیر اعظم اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے. آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری لوگ جو ہے بہت سے سرمایہ کار جو ہے پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کر رہے ہیں. لیکن یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان اپنے گوشوارے جمع کراتا ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ 3.5 ارب روپیہ میرا بینکوں میں موجود ہے. اور جو نجکاری کا چیئرمین شیخ حفیظ تھا وہ کہتا ہے کہ 7.5 ارب روپیہ جو ہے وہ میری بینک میں ہے. تو یہ بات سوچنے والی ہے جب آپ کی محکموں میں آ کر یہ بات کرتے ہیں کہ سرمایہ کار پاکستان میں آ رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے پاکستان کی، پاکستان بہت ترقی کی راہ پر چل گیا ہے. جب سے ہم آئے ہیں، پرویز مشرف آیا ہے، ان سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ اگر اتنی سرمایہ داری آ رہے ہیں تو تم اپنا پیسہ کیوں باہر کے بینکوں میں رکھے ہوئے؟ اگر ترقی ہو رہی ہے تو پاکستان میں بے روزگاری کا کیوں بڑھ رہی ہے؟ مجھے یہ بات یاد ہے، یہ میں بات ریکارڈ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب میرے والد محترم حاجی محمد افضل قاہرہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ان کے MNA تھے تو اس وقت اتنی جابس دی گئی تھی، اتنے ترقیاتی کام کیے گئے تھے آپ سوچ نہیں سکتے. اور وہی طفیل، وہی باتیں آج یہ میں ہمیں موجود ہوں کہ اس کی طفیل جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں میرے والد نے ترقیاتی کام کیے، اس کی بدولت 2 دفعہ میں تحصیل ناظم بن کے آیا ہوں. اور یہ دوسری دفعہ بننا بھی ایک چانس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری قائد کے ساتھ میری وفاداری تھی، میرے خاندان کی اپنی قائد کے ساتھ وفاداری تھی. اور اس وفاداری کا صلہ ضلع گجرات کے ہر غیور عوام نے ہمیں دیا ہے. وہ کیا ہے کہ مجھے 5 ماہ جیل میں رکھا گیا کہ یہ تحصیل ناظم سیکنڈ ٹائم نہ بن سکے. الحمدللہ میں جیل میں رہ کر وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہیڈ سیٹ پر آیا ہوں. اور اس سیٹ میں اگر میں سمجھتا ہوں کسی کا کمال ہے، کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو وہ میری قائد کو جاتا ہے، کیونکہ میری وفاداری
कायद को कि मैं फिर मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, और वजीर आला पंजाब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, पाकिस्तान की सियासत को देखे जहाँ जबर होता है, लोगों को खरीदा जाता है, लोगों को दबाया जाता है, लोगों की जगहों पर कब्जा किया जाता है, जिनकी वादी मिसाल हमने 10 करोड़ रुपया हमारा नुकसान किया उन्होंने ट्रांसपोर्ट हमारी बंद करके। स्काईवेज के नाम से सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और खसूसी तौर पर पंजाब में सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट थी, आज वो सारी की सारी बंद पड़ी है। हमारी जमीनों पर कब्जे किए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अपनी कायद से वफादारी इसलिए बड़ी अजीज है कि अगर हमारे कायद मोहतरम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी जान दे सकते हैं तो ये तो आनी जानी चीजें हैं, ये तो हमारे पास फिर पाकिस्तान चाहता हूं कि आपके एक छोटे से कारकुन का वो मुकाबला नहीं अभी तक कर सके। 6 सालों से उनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, 6 सालों में वो मुझे नहीं हटा सके। आज मेरा बजट सारे का सारा 1 साल से उन्होंने बंद किया हुआ है, मुकम्मल उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि ये नदीम असगर कायरा कोई काम नहीं कर सकता, दसिया तहसील नाज़िम के कोई काम नहीं कर सकता। 61 का हाउस है मेरा, और उसमें 51 लोग वो अपने चीफ मिनिस्टर अपने घर से लेकर आया, और अल्हम्दुलिल्लाह जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग हुई है तो सिर्फ उन्हें 35 वोट मिले हैं, वो सारे करूंगा और उनसे भी ये बात करूंगा कि अगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी जान दे सकते हैं तो हमें अपनी छोटी छोटी जरूरतें, छोटे छोटे मफादात को अब मद्देनजर नहीं रखना चाहिए, और अगर हम ये चीजें मद्देनजर नहीं रखेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारी कौम तरक्की करेगी, और जिसकी कायद अगर वो बेनज़ीर भुट्टो जैसी क्यादत जिसके पास हो, वह वो मुल्क कभी भी मैं समझता हूँ खसारे में